وہ ہر جگہ کیسے فٹ ہوتا ہے. آگے ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو پیدا کیا. عام ترجمہ ان الفاظ کا لیا جائے کہ ایک ایسی مٹی سے جو سوکھ کر ٹھیکری کی طرح بچتی ہے. یہ مسئلہ کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا، پہلے دن سے جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے آج تک انسانوں کے لیے معمہ بنا رہا تھا. بات تو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اب تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. عورت اور مرد کا جنسی اختلاط ہوتا ہے، اس سے استقرار حمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ نسل انسانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں مشکل ہی کوئی نہیں ہے. مشکل تو یہ یہاں وہاں آگے پیش ہوئی کہ جہاں پہلے مرد اور عورت نہیں تھے جن کے اختلاط سے آگے سلسلہ چلنا تھا، تو وہ کیسے پیدا ہو گئے. باقی تو ہم بات کو چھوڑیے، خود آپ کے ہاں اس مسئلے کا جو حل کیا وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے ادھر ادھر سے مٹی جمع کی، اور پھر اس مٹی جمع کرنے کی بھی تفاصیل تو آپ جانتے ہیں. ہمارے ہاں زیب داستان کے لیے پھر کیا کیا نہیں بڑھایا جاتا. وہ کس طرح سے مٹی وہ جمع کی، کہاں کہاں سے فرشتوں کو حکم دیا، کس کس قسم کی وہ مٹی لائے. وہ مٹی بہرحال جمع کی. وہ جس طرح سے کمہار مٹی کا ایک تودہ سا بناتا ہے تو اس طرح سے مٹی کا تودہ بنایا، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، اور انسان بنا کے اس میں آپ نے روح پھونک دی تو وہ مرد بن گیا. تو پہلا مرد تو وجود میں آ گیا. اب پھر آگے اس کے ساتھ تو عورت ہونی چاہیے. پھر آگے سلسلہ چلے. مرد تو انہوں نے بنا دیا، معاف رکھیے گا شاید مٹی ختم ہو گئی، ورنہ ایک عورت بنا دینے میں کیا دقت آتی تھی. لیکن اسی مٹی کی عورت بنا دینا، ان کی تو ساری تعلیم خاک میں مل جاتی ہے، عورت اور مرد برابر ہو جاتے. انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے. مرد ہی بنایا تھا خدا نے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مرد اداس رہنے لگا، اکیلا تھا، تنہا تھا. تو اس کی اداسی مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلو کو چیرا، اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی عورت. چھپ کے بیٹھنا تھا نا، اور وہ وہاں سے نکال دی اور ان کا کر دیا نکاح. آپ حیران ہوں گے، تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مہر کتنا باندھا گیا تھا. نکاح پڑا کس نے تھا؟ ماں پڑا تھا. ہاں جی، کھجورا بھی ونڈیاں نے ہاں جی ولیمہ بھی کیتا ہونا. یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے. یہ درس کے اوپر ریڈیو پہ اعلان ہوئے کرتے تھے، بڑے بڑے علامہ آ کے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا پھر نکاح کیسے ہوا تھا. چونہ بینند حقیقت در افسانہ زنند. حقیقت نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو پھر افسانے باقی رہ جاتے ہیں. تو نہیں، میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی، کہ یہ پہلے کیسے ایک جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، پھر چل سو چل. لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل. تو انہوں نے پہلے کا حل کر دیا، اور پھر اطمینان کی نیند سو گئے کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا حل. مرد بھی بن گیا، عورت بھی بن گیا، عورت بھی بن گئی. آگے ایک الجھن اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے بھی پیدا ہونا ہے، لڑکی نے بھی پیدا ہونا ہے. وہ ہوئے بہن بھائی. شریعت کی روح سے بہن بھائی کی شادی ناجائز. اب شریعت آ گئی وہاں. پھر کیا کریں؟ حال ان کے ہاں ہوتے ہیں.
پہلے ایک الجھن پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ کہنے کہ وہ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے، اور اس حمل کی لڑکی کی شادی، وہ جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی، اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے۔ گویا اگر حمل بدل جائے پہلا اور دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے۔ عزیزان من، کیا میں عرض کروں آپ کو، یہ اپنے تک ہی اس کو محدود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی انسانوں کے، انہوں نے یہیں تک سمجھا، انہوں نے سمجھا، ہمیں کیا، انہوں نے سمجھا تو معاملہ ختم۔ مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ یہ جو کچھ کہا اس کو منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ جو علم انسانی کی بلندیوں پر فائز تھے، انہوں نے یہ کچھ بتایا۔ یہ آ گئیں آپ کے ہاں کی روایات، احادیث، اور اس کے بعد عقیدہ پھر یہ پیش کیا کہ یہ کم از کم صحائح ستہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان من، 1400 سال کا عرصہ ہوا جب قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسا میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر، بڑا مشہور شہر، یعنی اس زمانے کا بین المللی سا شہر تھا۔ مکے میں 17 آدمی ایسے تھے جو نوشت و خوان جانتے تھے، لکھنا پڑھنا صرف، اعلیٰ علم تو آگے رہا جا کر، یعنی اس قسم کا وہ ماحول، اس قسم کا علاقہ ہے، اس قسم کا وہ ملک تھا۔ اس ملک کے اندر ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوا جو اس ملک میں بھی ان پڑھ تھا۔ یاد رکھیے، نبوت سے پیشتر ان پڑھ تھا، نبوت کے بعد یہ بات نہیں تھی۔ حضور نے لکھنا پڑھنا سیکھا، علم تحصیل کیا، لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پیشتر ان پڑھ۔ ایسا خطہ زمین، اس کے اندر ایک ایسا شخص وہ جو ان پڑھ ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجھنیں موجود تھیں، عرب میں بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں، اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں۔ وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی 20ویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کی سند لا رہے ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں وہ پیرس کا محقق ڈاکٹر، جس کا میں نے کئی دفعہ ترجمہ کیا، ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، بوکیلے، ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی، اور وہ اس طرح جیسے فرتے حیرت سے یا فرش مسلط سے اچھل پڑتا ہے، الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں، اے دنیا کے بھر کے سائنسدانوں، خدا کے لیے بتاؤ کہ 1400 سال پیشتر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی طرف سے؟ وہ چیلنج دیتا ہے کہ بتاؤ فکر انسانی میں یہ چیز آ سکتی تھی اس زمانے میں؟ یہ نہیں تو پھر اس کا یہ دعویٰ کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے، مجھے خدا کی طرف سے علم ہوا ہے، کس طرح تم جھٹلاؤ گے اس دعوے کو؟ وہ بار بار اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے۔ تخلیق انسانی، سائنس کا انکشاف جو اس وقت تک ہوا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ تو ان عملی مسائل میں لگی رہتی ہیں۔ بیکاروں کی طرح تھوڑا ہے کہ وہ ان نظری مسائل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہوں کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔
وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ۔ بنیاد جو ہے ریسرچ کی وہ یہ